ٹھیک ہے۔ سارے حضرات مل کے زحمت سمجھ کے نہیں، ثواب سمجھ کے آل محمد کی بارگاہ میں صلوات بھیج دیں۔ یہ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، کسی بھی مسلک سے جو کسی کا بھی جو تعلق ہے، جو بھی اس مجلس میں اس نیت سے آیا ہے کہ آقا زادی ہم سب پہ راضی ہو جائے، بلند تر صلوات بھیج جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب کائنات کے بابرکت نام سے جو رات کی تاریکی کے اندر صحرا میں چلنے والی چمٹی کی آہٹ بھی سن لیتا ہے، اور درود و سلام، کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کی خدمت میں کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دیں، اور سلام عقیدت کروڑہا سلام عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی خدمت میں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی اصغر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا۔ اور میرا سلام ہو حضور کے اصحاب وفا پہ، کروڑوں سلام ہوں حضور کے اصحاب وفا پہ، جن پہ میری آقا زادی بطول راضی ہو۔ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اور میرے لیے ہمیشہ قابل قدر، قابل عزت، قابل فخر عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام، میں پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر بانیان مجالس کا، سادات عظام کا اور ملت جعفریہ کے تمام افراد کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ اپنی ان مقدس و بابرکت و پاکیزہ مجالس عزا میں جہاں پہ اپنے شیعہ علماء اور ذاکرین کو موقع فراہم کرتے ہیں، وہاں پر اہل سنت سمیت سارے مکاتب فکر کے لوگوں کو صدیقہ کائنات کے دربار میں پرسہ دینے کا موقع بخشتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس علاقے میں، اس شہر میں مجھے پہلی دفعہ آپ حضرات سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، لیکن یقیناً گرد و نواح میں اللہ سلامت رکھے داعی اتحاد امت علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب قبلہ کو، اور اس علاقے کے سادات عظام کو، نوانی صاحبان کو، بڑی مرتبہ اس علاقے میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، اور یقیناً آج سردار اختر عباس صاحب نے مجھے حکم کیا اور میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر لاہور سے صرف اس بارگاہ میں اس نیت سے حاضر ہو گیا کہ کوئی راضی ہو نہ ہو لیکن حسنین کی ماں راضی ہو جائے، اس لیے کہ حسنین کی ماں راضی ہو جائے۔ اور میرا تعارف بھی جناب مولانا رمضان نعیمی صاحب فرما رہے تھے کہ اہل سنت کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، اور میرے والد محترم جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکرٹری تھے مولانا شاہ امن نورانی، اور مولانا عبدالستار خان نیازی کے بعد تیسرا نام جمعیت کی قیادت کے اندر میرے والد محترم کا آتا تھا، ملک اکبر ساکی کے نام سے کون کرے گا؟
دیس کی راکھی کے نعرے اس وقت سے لے کے آج تک جمعیت کے پلیٹ فارم پر گونجتے ہیں، لیکن کیونکہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں صرف توجہ کو طالب ہوں، میں نے حاضری لگوانی ہے، اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک مسلک آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے، کہ کوئی شک نہیں کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ رب اکبر کی قسم، میرا تعلق صادق شاہ جی اہل سنت سے ہے، والجماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی میرا تعلق، اس لیے کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ میں برسرعام، میں کبھی ڈٹ کے کبھی چھپ کر نہیں پڑھتا کہ اہل سنت کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ منبر پہ جا کے میں کہوں جی میں تو شیعہ ہو گیا، میں فلاں ہو گیا۔ بھائی شیعہ ہر بندہ نہیں بن سکتا، اس لیے ہر بندہ شیعہ نہیں بن سکتا۔ میں تو اہل سنت ہوں نا، میں کیسے کہہ دوں کہ میں فلاں ہوں؟ میں اہل سنت ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اہل سنت ہوں سردار صاحب، والجماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اہل سنت ہیں حسنین کے نانا کے ماننے والے، والجماعت ہیں یزید کے دادا کے ماننے والے۔ تو میں کیا مانوں؟ اس لیے کہ میرا تعلق بڑی بہت کہ میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ کہ میرا تعلق ہے اہل سنت کے ساتھ، خدا کی قسم میں برسرعام کہ اہل سنت کا تعلق ہے حسنین کے نانا سے ماننے والوں سے، والجماعت کا تعلق ہے کسی اور کے ماننے والوں سے۔ میں کہتا ہوں فرقہ واریت سردار صاحب، خدا کی قسم کسی فرقے کی بات نہیں کرتا۔ دنیا کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ دنیا میں جن کے نام میں اتنا بڑا ول ہے ان کے ایمان میں کتنا بڑا ول ہوگا، اس لیے کہ اہل سنت کا، اس لیے کہ میرا تعلق اہل سنت سے۔ یہ تعارفی جملے، کیونکہ میں آج اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، آپ حضرات سے گفتگو کا موقع ملا ہے، تو میرا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، میرے بھائی اہل سنت بیٹھے ہیں، میں ان کو گواہ بنا کہ اہل سنت کا مسلک کیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ یاد رکھنا پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، اور بار کھڑے ہو کر ایک ایک اس نیت کے ساتھ سننے والا میرا کوئی سنی دوبندی بھائی جو اس نیت کے ساتھ بڑا کھڑے سن رہا ہے کہ میں حسنین کی ماں کو پرسہ دینے آیا ہوں، اس کو توجہ کر کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کبھی قیامت تک کے لیے یہ فخر نہ کرنا، کبھی یہ ناز نہ کرنا کہ میں حسنین کا ذکر سننے کے لیے بارگاہ میں جا کر زمین پر بیٹھا، میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، میں نے اپنی فصلوں کو چھوڑا، میں نے اپنی مصروفیات کو، معمولات زندگی کو ترک کر کے میں زمین پر بیٹھ کر حسنین کی ماں کو پرسہ دینے گیا۔ خدا کی قسم میرے پہلے بھائی سے لے کے آخری بھائی تک قیامت تک کے لیے یہ فخر نہ کرنا کہ میں چھوڑ کر حسنین کا ذکر سننے کے لیے آیا، کبھی یہ فکر نہ کرنا، اس لیے کہ تو اپنی مرضی سے نہیں آیا، تو نے اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا، تو نے اپنی مرضی سے اپنے کاروبار کو، اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ کوئی شخص یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اس ذکر حسین کو سننے کے لیے نہیں آتا وہ ہے جس کو حسنین کی ماں اجازت عطا کرتی ہے۔ یاد رکھنا، کبھی یہ فخر نہ کرنا، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ فخر نہ کرنا کہ آ کر بیٹھ کے کوئی سنی ہو، شیعہ دو بندی ہو، سردار تھا کوئی بھی میرا بھائی، کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اس ذکر کو سننے کے لیے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک کا ذکر کوئی بھی سننے کے لیے اپنی مرضی سے نہیں آتا کون ہے؟ جس کو حسنین کی ماں اجازت دیتی ہے۔ اور میں سنی بھائیوں کو گواہ بنا کر کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اس ذکر کو سننے کے لیے نہیں آتا وہ ہے جس کو حسنین کی ماں اجازت دیتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ دعویٰ کرے کہ میں ذکر حسین ہو رہا تھا، پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک کا ذکر ہو رہا تھا اور میں گلی سے گزر کر آ گیا، اس لیے کہ اگر ذکر حسین کی آواز میرے کانوں پہ پڑ جاتی تو میرا نکاح ٹوٹ جاتا۔ آج اگر یہ دعویٰ کرے کہ ذکر حسین ہو رہا تھا مسجد میں، امام بارگاہ میں، گلی میں، گھر میں،
کسی کائنات کے کونے میں کہ اگر حسین کے ذکر کی آواز، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے اس ذکر کو سننے نہیں آتا وہ ہے جس کو حسنین کی ماں اجازت عطا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی کھڑا ہو کر باہر یہ دعویٰ کرے، گلی کے چوک میں سگریٹ لگا کر، حکے کے کش لگا کر، منہ میں پان ڈال کر لوگوں کو کہے کہ میں گزر کر آ گیا، اس لیے کہ اگر حسین کے ذکر کی آواز میرے کانوں پہ پڑ جاتی تو میرا نکاح ٹوٹ جاتا۔ میں نے کہا بدبخت کا بچہ، تو کہتا ہے ذکر حسین کی آواز میں پڑھنے سے میرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا نکاح تو اس کا ٹوٹتا ہے جس کا پہلے سے ہوتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، نکاح تو اس کا ٹوٹتا ہے نا جس کا پہلے سے ہوتا ہو، جس کا نکاح ہی نہیں ہے اس کا نکاح ٹوٹے گا کیا؟ صادق صاحب خدا کی قسم یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے بھائی اہل سنت میں جا کر اٹھا کر ہمارے مدارس کی کتابوں کو پڑھ لینا، یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ ذکر حسین کا کہہ کے کہ اگر میرے کانوں پہ حسین کے ذکر کی لفاظ پڑ گئے تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا یہ جملے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہے کہ نکاح تو اس کا ٹوٹتا ہے جس کا پہلے سے ہوتا ہے۔ میں خدا کی قسم اس مجلس کے اندر کسی دنیا کے جھوٹے راوی کی بات نہیں کرتا۔ میں بدھ کو جمعہ پڑھا کے کہ علی جمعہ کو جمعہ پڑھتا ہے، میں بدھ کو جمعہ کرا دیتا ہوں۔ میں کسی جھوٹے امام کی بات نہیں کرتا۔ میں نبی کا نام لگا کے پیاز بکوانے والے کسی جھوٹے راوی کی بات نہیں کرتا۔ میں کسی جھوٹے باری کی بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، میں دنیا کے کسی لونڈی کے سر پہ امامہ رکھ کر فجر کی نماز پڑھانے والوں کی بات نہیں کرتا۔ میں دنیا کے کسی جھوٹے امام کی بات میں دنیا کے کسی جھوٹے راوی کی بات نہیں کرتا کہ لوگ کہتے ہیں جی علی جمعے کو جمعہ پڑھتا ہم بدھ کو جمعہ کرا دی۔ بھائی کائنات میں کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدا کی قسم کائنات میں واحد یہ ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کا دعویٰ ہے کہ جب وقت آخر آیا 21 رمضان کی صبح کو ابو طالب کا بیٹا صبح صادق کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے صبح صادق گواہ رہنا، علی نے تجھ کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ دعویٰ سوائے ابو طالب کے بیٹے کے، خدا کی قسم کہ یہ دعویٰ کائنات میں کسی نبی نے نہیں کیا، یا ابو طالب کے بیٹے نے کیا کہ اے صبح صادق گواہ رہنا کہ علی نے تجھ کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا سوائے شب ہجرت۔ جب بھی تو نے دیکھا علی کو رب کے سجدے میں پایا۔ اب ہم نے کہا کہ کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اب لوگ ہم سے بھی پوچھیں گے ابو طالب کا بیٹا اتنا بڑا دعویٰ کر گیا، تم بھی تو مسلمان ہوئے فتح مکہ والے دن، لوگ کہتے ہیں فتح مکہ والے دن اسلام لائے، کیا رسول کی محبت میں ایمان لائے؟ مجھے کوئی بتائے فتح مکہ والے دن کوئی رسول کے پیار میں ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا؟ کیا رسول کے اگر رسول سے محبت ہوتی تو امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبواتے؟ اگر امیر حمزہ سے اگر رسول سے محبت ہوتی تو جناب امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبواتے؟ اگر رسول کی محبت میں کلمہ پڑھتے تو میں کہتا ہوں رسول کے دانت شہید کیوں کرواتے؟ میں نے کہا اگر رسول سے محبت ہوتی تو کعبے میں شاہ جی اونٹوں کی اوجڑی کعبے میں میرے رسول پہ ڈال کر گلے میں ڈال کے کعبے کے دروازے تک کھینچ کر کیوں لاتے؟ میرے آقا کو طائف کے پہاڑوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک زخمی کیوں کرواتے؟ یہ اگر رسول کی محبت میں کلمہ پڑھتے۔ ہرنولی شہر کے میرے سنی شیعہ بھائیوں، اس ممبر پہ رب اکبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رسول کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ علی کی تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ آج اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی اگر اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہے رسول کی محبت میں اب ہم نے کہا بھئی ابو طالب کا بیٹا اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اے صبح صادق گواہ رہنا، اے صبح صادق گواہ رہنا علی نے تجھ کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ہم نے بھی تو کرنا تھا نا، ہم نے بھی کہا، میں نے کہا میں دنیا کے کسی جھوٹی کی بات نہیں کرتا۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا کہ خدا کی قسم کوئی شخص اپنی مرضی سے ذکر حسین کو سننے کے لیے نہیں آتا وہ ہے جس کو حسنین کی ماں
اجازت عطا کرتی ہے وہی آتا ہے حسنین کا ذکر سننے کے لیے جس کو حسنین کی ماں. اور اگر یہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں نہیں گیا، میرے کانوں پہ اگر کانوں پہ الفاظ ذکر حسین کا پڑ جائیں گے تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا میں دنیا کے کسی سردار صاحب جھوٹے راوی کی بات نہیں کرتا. خدا کی قسم شیعہ سنی متفق علیہ علماء کا مجمع سٹیج پر بھی بیٹھا ہے، میں ان کی موجودگی میں سنی بھائیوں کو گواہ بنا کے میں کسی چھوٹے موٹے راوی کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں اس ہستی کا حوالہ اپنی کتابوں سے دے کے جا رہا ہوں کہ ہرنولی شہر کے شیعہ سنی مسلمانوں یاد رکھنا کہ تو کہتا ہے کہ میں ذکر حسین کو سن لیتا تو میرا نکاح ٹوٹ جاتا. میں نے کہا نکاح ہوتا ہو جس کا، ٹوٹتا ہے اس کا. میں نے کہا میں دنیا کے جھوٹے راوی کی بات نہیں کرتا، میں اس ہستی کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں میرا خدا پورے قرآن کے اندر کہتا ہے کہ لوگوں میرا پہلا محمد کلام نہیں کرتا جب تک میں رحمان نہیں کہتا، میرا محمد قدم نہیں اٹھاتا جب تک میں خدا نہیں کہتا، میرا محمد کوئی کام نہیں کرتا جب تک میں خدا نہیں کہتا. میں نے کہا وہی میرا محمد مسجد نبوی میں سارے صحابہ کو بٹھا کر مولا علی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یا علی اس کائنات میں تیرے دشمن کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ نکاح کی پیداواری نہیں ہوتا. تیرے دشمن کی میرا رسول کہتا ہے دنیا میں کہ میرا رسول اس لیے بے شک اس لیے کہ یہ میرا رسول کہتا ہے، کائنات میں کسی راوی کی بات نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں سارے صحابہ کو پہلے سے لے کے آخری تک، بہادر سے لے کے سچے تک، اور خدا کی قسم ساری دنیا کے جتنے بزرگ صحابہ سارے مسجد نبی میں میرا رسول بٹھا کے کہتا ہے یا علی تیرے دشمن کی کائنات میں اللہ نے پہچان ہی یہ بنائی ہے کہ وہ نکاح کی پیداوار ہی نہیں ہوتا. میرا رسول کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم کہ یا علی اس کائنات میں. اب اگر کوئی ذکر حسین کی مخالفت کرتا ہے، اگر کہتا ہے میں اگر ذکر حسین کو سن لوں گا، اور اگر یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ او جی اگر آل بیت پر درود پڑھ دیا، آل بیت پر درود پڑھ دیا تو شیعہ ہو گیا. کسی نے اپنے بیٹے کا نام غلام حسین رکھ دیا، کسی نے اپنے بیٹے کا نام غلام عباس رکھ دیا، کسی نے غلام علی رکھ لیا، کسی نے اپنے بیٹے کا نام غلام علی اکبر رکھ لیا، کسی نے اپنے بیٹے کا نام غلام علی اصغر رکھ لیا، شیعہ ہو گیا. جو بھی نام رکھتا ہے، جو بھی درود پڑھتا ہے وہ شیعہ ہو گیا. جوید اکبر ساکی ذکر کرنے آل بیت کا، خدا کی قسم آل بیت کا کسی میں شیعہ کی خوشنودی کے لیے نہیں آیا، صرف حسنین کی ماں کو راضی کرنے کے لیے اس ممبر پہ شہر پہ اتنے لاکھوں ہزاروں صبر کر کے میل کا میں یہاں پہ پہنچا. تو میں نے کہا نہیں جی جوید اکبر ساکی آل بیت کے ذکر کرنے لگا، وہ بھی اتو اتو سنی وچو وچو شیعہ. آصف گیلانی ذکر کر لے اتو اتو سنو وچی وچی شیعہ. جو بھی آل محمد پہ درود پڑھ لیتا ہے کہتے شیعہ ہو گیا. میں نے کہا اگر آل محمد پہ درود پڑھنے سے شیعہ ہوتا ہے نا تو خدا کی قسم کائنات میں سب سے بڑا شیعہ خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے کہ شیعہ کا ذکر کر لیا. اس لیے صادق شاہ جی اگر اس لیے کہ آل بیت پہ درود پڑھ لیا وہ جی شیعہ ہو گیا. بھائی اللہ صادق شاہ جی کیا کہتا ہے؟ اللہ کائنات میں کہتا ہے کہ اے میرے بندو میں نے کائنات بنائی، میں نے آسمان بنائے، میں نے زمین بنائی، میں نے مخلوق پیدا کی. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو یاد رکھنا کائنات بنانے کے بعد، آسمان بنانے کے بعد میں نے اس کائنات میں، پوری کائنات میں میں نے سب سے بڑا عبادت والا مقام جو بنایا، میں نے کائنات میں جو سب سے قدر و منزلت والا مقام بنایا، اللہ کہتا ہے وہ میں نے مقام ابراہیم کو بنایا. اللہ کہتا ہے بندوں کو بخاطر کہ میرے بندوں کائنات میں میں نے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا جو مقام بنایا وہ میں نے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا عبادت والا مقام جو بنایا مقام ابراہیم کو بنایا. اور اللہ کہتا ہے میرے بندوں یاد رکھنا پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اگر کوئی شخص اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر میری عبادت کرے لیکن مرنے سے ایک لمحہ پہلے
وہ مجھے کسی کا شریک ٹھہرا دے میں اسے ایمان سے خارج کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے جتنی زندگی عبادت کرے لیکن ایک لمحہ پہلے مرنے سے اگر وہ میرا کسی کو شریک ٹھہرا دے تو وہ اللہ کہتا ہے میں اسے ایمان سے خارج کر دوں گا، اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماروں گا، اس کو ایمان سے فارغ کر دوں گا۔ میں نے کہا ملا تو کہتا ہے آل بیت پہ درود پڑھنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ اللہ جو ایک لمحے کی بھی اپنی شراکت کو برداشت نہیں کرتا، وہی اللہ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے فرشتے فرشتوں آؤ تم بھی پڑھو میرے محمد پہ اور اس کی اولاد پہ درود جیسا کہ میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ بلاتے کہ جو بھی آل محمد کا ذکر کرتے وہ جی شیعہ ہو گیا، وہ شیعہ ہو گیا، درود پڑھ لے شیعہ ہو گیا۔ آل محمد کے کوئی فضائل بیان کر دے، آل محمد کے کوئی فضائل بیان کر دے، اور خدا کی قسم کیا کہتے ہیں کہ اگر آل محمد کے فضائل پڑھ لے وہ بھی شیعہ ہو گیا۔ فتوہ ایک ہی ہے بس، جس کا جی چاہتا ہے جدھر سے اٹھا کر کہ آل محمد کا ماننے والا ہے وہ جی شیعہ ہو گیا، جو بھی ذکر کرتا ہے وہ شیعہ ہو گیا۔ میں نے کہا اگر آل محمد کے فضائل بیان کرنے سے بندہ شیعہ بنتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سب سے بڑا قصیدہ خوان تو قرآن ہے۔ ہاں قرآن ہے نا آل محمد کا قصیدہ خوان، پھر سب سے بڑا شیعہ تو قرآن ہو گیا نا۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، بس کہ اگر قصیدہ پڑھنا آل محمد کا شیعت کا نام ہے تو پھر وہ جی یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تو یہ ہو گیا۔ اب کہا میں نے کہا اگر یہ قصیدہ ہے تو قرآن سب سے بڑا قصیدہ پڑھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے آل محمد اللہ نے ہمیشہ کے لیے رجس کو اور نجس کو آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ خدا کی قسم رجس کو اور نجس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آل محمد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا۔ اب نہیں جی جو بھی ذکر کو سنے گا وہ شیعہ ہو جائے گا۔ اور جو ان کے جنازوں میں صادق شاہ جی میں مفتی محمد خان قادری کا فتویٰ ابھی دکھا سکتا ہوں، اہل سنت کے شیخ الحدیث ہیں، جامعہ اسلامیہ کے سربراہ ہیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں مفتی محمد خان قادری کے فتوے سے لے کر اہل حدیث علماء کے میرے پاس فتوے ہیں، کسی کو چاہیے کہ وہ جی، لیکن لوگ کہتے ہیں جو جی ان کے جنازے میں چلا جائے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، جو جنازوں میں چلا جائے گا اس کا جنازہ اس کا بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جنازہ پڑھنے سے ایک آدمی چلا جاتا ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ساری زندگی کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، نہیں جی وہ شاہ جی فوت ہو کے ان کے جنازے میں جو چلا جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بھائی میں آپ کو اعلان کر کے کہتا ہوں آج ہرنولی شہر کے اندر خدا کی قسم کبھی نہ گھبرانا کہ تمہارا کوئی جنازہ پڑھنے نہیں آئے گا۔ جو رسول کی تجہیز میں نہیں گئے تیرے اور میرے جنازے میں کیسے آئیں گے؟ ہاں کیا بات کرتے ہو؟ خدا کی قسم کبھی پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ کبھی پریشان نہ ہونا، کبھی پریشان نہ ہونا کہ وہ جی جنازے میں نہیں آئے۔ بھائی جو ادھر نہیں گئے وہ تیرے اور میرے جنازے میں کیسے آئیں گے؟ ہمیں پرواہ نہیں، نہیں جی وہ چلا گیا۔ اب مجھے ایک بات آخری میں اس کی اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں جس مقصد کے لیے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ مجھے بتائے کوئی میرا بھائی کہ اگر ایک بندہ کافر ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی فلاں کے نہ ماننے سے کافر، فلاں کا انکار کرنے سے کافر ہوگا، تو کافر ایک گلاس کو ہاتھ لگا لے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گلاس کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں نجس ہو جاتا ہے نا، پلیت ہو جاتا ہے نا۔ کوئی مسلمان اس کو ہاتھ لگاتا ہے؟ کبھی کسی کافر کا جھوٹا کسی نے پیا ہے؟ کافر ہاتھ لگاتا ہے تو خدا کی قسم وہ چیز نجس ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا آل محمد کے ماننے کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہو گئے، میں شیعہ کی وکالت کرنے نہیں آیا، لیکن ہرنولی شہر کے اندر کہتا ہوں کہ یہاں پر جو تم اتنی آگ لگاتے ہو کہ کافر کافر کے نعرے لگا کر پورے پاکستان کو تم نے دہشت گردی کا اڈا بنا دیا، کافر تو ہاتھ لگائے تو چیز نجس ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جا اپنے سعودی عرب کے مفتی سے جا کے پوچھ لینا کہ حجر اسود کو پہلے شیعہ بوسہ دیتا ہے تو بعد میں دیتا ہے؟ حجر اسود کو کھیڑ کہ حجر اسود کو کہ نہیں، اس لیے کہ نہیں جی وہ ہو گیا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کی ذات شیعہ ہو گیا، لیکن آج ہرنولی شہر کے اندر میری امن کمیٹی آئی، رانا احتشام میرا بھائی ہے، کوارڈینیٹر ہے امن کمیٹی میاں والی کا، ہماری طرف سے پنجاب بین المذاہب کی طرف سے یہاں انتظامیہ سے میں آج حکومتیں لاکھوں روپیہ خرچ کرتی ہیں، کس بات پہ خرچ کرتی ہیں؟ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے لاکھوں کروڑوں روپیہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان خرچ کرتی ہے، کس بات پہ؟ کہ پورے ملک سے مولویوں کو بلایا جاتا ہے،
मौलवियों को हवाई जहाज के सरदार सब टिकट दिए जाते हैं, मौलवियों को 5 स्टार होटलों में लाहौर में और इस्लामाबाद में ठहराया जाता है और उनको जाते हुए लिफाफों के अंदर पैसे डाल के नजराने के तौर पर दिए जाते हैं। हुकूमतें काम क्या कराती हैं? हुकूमतें काम कराती हैं कि मुहर्रम के चांद से एक दिन पहले इन मौलवियों के हाथों में हाथ डालकर पीटीवी पे और जितने चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उन चैनल्स पे खुदा की कसम उन मौलवियों को अखबारात के सामने लाकर खड़ा किया जाता है और मौलवियों से कहलवाया जाता है कि हम सब आपस में भाई 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 हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इधर वो ऐलान खत्म होता है, मुहर्रम का चांद नजर आ जाता है, वही मौलवी लाहौर से वापस अपने मदरसे और मस्जिद में आता है और मस्जिद में जाकर स्पीकर खोल के फिर नारा लगाता है कि कुरान का मुनकर काफिर, असहाब का मुनकर काफिर। वो हुकूमतों के खानों के मजे अभी बाकी होते हैं कि फिरकावारियत फिर शुरू हो जाती है। मैं कहता हूं हुकूमतें आके आज इस हरनौली शहर के अंदर जिक्र हुसैन का एजाज देख ले कि जो हसनैन की मां को राजी करने के लिए आते हैं कि खुदा की कसम आने वालों को सरदार अख्तर अब्बास ने पैसे नहीं दिए, खाने का लालच नहीं दिया, किसी किस्म का हवाई जहाज का टिकट नहीं दिया, आने वालों को बस का किराया नहीं दिया गया। लेकिन जो भी इस जिक्र को सुनने के लिए इस जमीन पे आकर बैठ गया, बाहर था तो सुन्नी था, बाहर था तो देवबंदी था, बाहर था तो अहले हदीस था, बाहर था तो बरेलवी था, लेकिन जब इस जिक्र को सुनने के लिए इस जमीन पर आकर बैठ गया, ना कोई शिया रहा, ना कोई सुन्नी रहा, ना कोई देवबंदी रहा, ना कोई अहले हदीस रहा, बल्कि कायनात के 2 फिरकों में से एक फिरके का इंतखाब करके इस जिक्र को सुनने बैठ गया। अगर अंदर आ गया तो हुसैनी बन गया, बाहर खड़ा रहा तो यजीदी बन गया। हुकूमतें खुदा की कसम आज लाखों रुपया आज हुकूमतें खर्च करती हैं किस बात पे कि फिरका वारियत खत्म करे। मैंने कहा हुकूमतें आके देख ले, आज डीपीओ मियां वाली देख ले, आज डीसीओ मियां वाली, आज कमिश्नर सरगोदा देख ले कि आने वालों को पैसे नहीं दिए गए, आने वालों को लालच नहीं दिया गया, लेकिन खुदा की कसम जिक्र को सुनने के लिए अंदर आके जो बैठा वो हुसैनी बन गया। और जो इस जिक्र की मुखालफत करता रहा, 18,000 औरतें जो वाक़या हिर्रा में हामला यजीद ने करवाई थी, उनकी औलादे आज भी हुसैन के जिक्र की मुखालफत करती है। मैंने कहा आज खुदा की कसम आने वाला हुसैनी बन गया और बाहर खड़ा होकर मुखालफत करने वाला यजीदी बन गया। मेरे सुन्नी भाइयों, हुसैनियत का एहतराम करने वाला कौन होता है ये मैं नहीं बताता। तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबरा अल्लामा ताहिरुल कादरी ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम है सैफ जली फी मुनकर वलायत अली। ताहिरुल कादरी की किताब उठा के हरनौली शहर के अंदर मिनहाजुल कुरान की लाइब्रेरियों में देख लेना कि हुसैनियत की वकालत करने वाले कौन हैं और यजीदियत की तरफदारी करने वाले कौन हैं। ताहिरुल कादरी अपनी किताब सैफ जली फी मुनकर वलायत अली के अंदर लिखता है कि मेरा आका कायनात का सरदार नबी मस्जिद नबवी के अंदर अपने सारे सुहाबा को जमा करने के बाद सारे सुहाबा से खिताब कर रहा था। ताहिरुल कादरी अपनी किताब सैफ जली फी मुनकर वलायत अली में लिखता है कि छोटे सुहाबी से लेकर बड़े सुहाबी तक और पहले सुहाबी से लेके आखिरी सुहाबी तक मेरे नबी का खुतबा सुनने के लिए सारे सुहाबा मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद थे। ताहिरुल कादरी कहता है कि खुतबा देते देते आकाए कायनात ने क्या देखा कि मस्जिद नबवी के दरवाजे से हजूर का एक सुहाबी अंदर दाखिल हुआ और मस्जिद नबवी के दाखिल होते हुए उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा उसके साथ चलता चलता सुहाबा की सफ़ों को चीरता चीरता हजूर की बारगाह में आकर अंदर बैठ गया। हजूर की बारगाह में सामने आके ताहिरुल कादरी अपनी किताब सैफ जली फी मुनकर वलायत अली में लिखता है कि आका कायनात ने उस सुहाबी के चेहरे की तरफ देखा और देख के कहा कि ऐ मेरा सुहाबी, आज तेरे चेहरे से मुझे परेशानी नजर आ रही है, आज तेरे चेहरे से
مجھے غمگینی نظر آ رہی ہے، اے میرا صحابی آج تو پریشان نظر آتا ہے۔ طاہر القادری لکھتا ہے کہ اتنا کہنا تھا کہ وہ صحابی کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو لا کر سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آقا میرے ماں باپ آپ کے نالین پر قربان، آقا میں بڑا پریشان ہوں۔ بس اتنا طاہر القادری کہتا ہے کہ اتنا کہنا تھا کہ سرور کائنات کہتے ہیں او میرا صحابی تو کس وجہ سے پریشان ہے، تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اب طاہر القادری لکھتا ہے اپنی کتاب سیف جلی فی منکر ولایت علی کے اندر کہ اس صحابی نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ جو صحابہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، یہ میرے گالیاں دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مجھے تانے دیتے ہیں۔ اب طاہر القادری کہتا ہے کہ حضور نے پوچھا ہے میرا صحابی یہ میرے صحابہ تیرا کیا مذاق اڑاتے ہیں، تجھے کیا تانے دیتے ہیں؟ اب سن لینا یزیدیت کی طرفداری کرنے والوں، یزید کو خلیفہ اور امیر المومنین کہنے والوں، یزید پہ لعنت نہ بھیجنے والوں، طاہر القادری لکھتا ہے کہ اتنا کہنا تھا کہ سرکار کہتے تجھے کیا گالیاں دیتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے والے مجھے تانا دیتے ہیں کہ یہ جو میرا معصوم بچہ میرے ساتھ آیا ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے، یہ کسی اور کا بیٹا، یہ بیٹا تیرا حلالی نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا حرامی ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ طاہر القادری کہتا ہے لکھتا اپنی کتاب کے اندر کہ سرور کائنات کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ میرے صحابہ قیامت تک کے لیے اس بچے کو کبھی حرامی نہ کہنا، یہ بچہ حلالی ہے۔ طاہر القادری لکھتا ہے کہ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہا میرے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن یا رسول اللہ آپ تو اس بچے کو جانتے نہیں ہیں، آپ نے کیسے آپ نے حکم فرما دیا، آپ کا فرمان سر آنکھوں پہ، لیکن آقا آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ حلالی ہے، یہ حرامی نہیں ہے۔ آقا نے یہ سنا، کہا میرے صحابہ تم نے نہیں دیکھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں مسجد نبوی کے اس منبر پر بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ میرے خطبے کے دوران میرا چھوٹا شہزادہ، میرے دل کا چین، میرے دل کا قرار، میری بطول کا چین، میری بطول کا سکون، میرا حسین اندر داخل ہوا۔ ادھر حسین مسجد نبوی کے اندر داخل ہونا تھا کہ اس بچے کی نگاہ میرے حسین پر پڑی، اس نے حسین کو دیکھا، یہ حسین کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کے میرے حسین کا ادب کرنے لگایا۔ طاہر القادری لکھتا ہے کہ سرکار نے کہا اور میرے صحابہ قیامت تک کے لیے یاد رکھنا میرے حسین کا ادب حلالی کر سکتا ہے، حرامی نہیں کر سکتا، یاد رکھنا قیامت تک کے لیے۔ کہ میرے حسین کا ادب کیا کریں جی ہو جی محمد سے خالی ہو تو تھی کچھ بھی نہیں، نماز روزہ حج و زکات و خمس و جہاد، نماز روزہ حج و زکات و خمس و جہاد۔ حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ حیدری، اس لیے کہ طاہر القادری لکھتا ہے کہ سرکار نے صحابہ کو کہا، طاہر القادری کہتا ہے کہ سرکار نے کہا میرے صحابہ قیامت تک کے لیے یاد رکھنا میرے حسین کا ادب حلالی کر سکتا ہے، حرامی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا حسین کا ادب کرنے والے کون ہیں اور اس کا احترام کرنے۔ یاد ایک اور بات بتا دوں میرے شیعہ سنی بھائی، آج جو یزید کی وکالت کرتے ہیں، خدا کی قسم تم کبھی پریشان نہ ہونا کہ یزید کا احترام کرنے سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہے۔ بھائی جن کی ناموس کا محافظ خود خدا کی ذات ہو، یہ 2 ٹکے کا ذاکر نائک اور مولوی اسرار ان کا کیا کرے گا؟ یہ کیا کرے گا؟ یہ کیا کرے گا کہ یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، یزید کو۔ بھائی میں کہتا ہوں خدا گواہ ہے، اس منبر پہ بیٹھ کر ایک سنی سے لے کر ایک شیعہ بھائی تک، ایک اہل حدیث دیوبندی بھائی تک، میں کہتا ہوں جاؤ میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے، یزید کو ایک نہیں 1,00,000 مرتبہ رضی اللہ کہو، اس لیے کہ میرے اہل بیت میں تو رضی اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کیا پڑ گیا یار، میرے اہل بیت میں تو رضی اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں بڑی مہربانی کرتے رہیں گے،
لاکھ پردوں میں چھپے تو روح یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم قدر تیرے اس لیے ایک نہیں لاکھ مرتبہ تم یزید کو رضی اللہ کو آل بیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آل بیت کو پڑتا ہے، فرق کنہیں پڑتا ہے؟ ہمیں پڑتا ہے، ہم سنیوں کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟